شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ حضرت صابر پاک ایک بہت جلال کی طبیعت رکھنے والے بزرگ تھے۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ 11 ربیع الاول 592 ہجری کو افغانستان کے شہر ہرات میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا جو بڑے متقی، صاحب دل اور بافیض بزرگ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ بی بی ہاجرہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی سگی بہن تھی۔ آپ کے والد کے انتقال کے بعد آپ کی والدہ آپ کو لے کر ہرات سے اجودھان پاکستان میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کو بابا فرید کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ اب اس بچے کی پرورش و تربیت آپ کرے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ نے بچے کی صورت دیکھتے ہی فرمایا یہ بچہ بڑا ہو کر اولیاء وقت میں سے ہوگا اور ایک دنیا اس سے فیض یاب ہوگی۔ بابا فرید نے خود آپ کو تعلیم دینا شروع کی۔ آپ کی ذہانت کا کمال تھا کہ آپ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علم ظاہری حاصل کر لیے۔ 3 برس کے بعد آپ کی والدہ بھائی سے یہ کہہ کر ہرات واپس چلی گئی کہ اب بھانجے کو علم باطنی میں بھی کامل کر دیجئے اور کوئی تکلیف نہ ہونے دیجئے گا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ کو بہن سے بہت محبت تھی۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے بہن کے سامنے ہی بھانجے کو مرید کر کے تقسیم لنگر کا کام حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کے سپرد کر دیا۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی عمر گوں کی کم تھی مگر پھر بھی آپ نے یہ اہم کام نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دیا۔ ایک عرصے کے بعد جب آپ کی والدہ ماجدہ نے واپس آ کر آپ کو دیکھا تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ آپ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے۔ بھائی سے جا کر شکوہ کیا تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم خود گواہ ہو کہ تمہارے سامنے ہی میں نے تقسیم لنگر کی خدمت اس کے سپرد کی تھی۔ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا تو آپ نے جواب دیا آپ نے تقسیم لنگر ہی کا مجھے حکم دیا تھا، یہ کب فرمایا تھا کہ اس میں سے کھا بھی لینا۔ یہ جواب سن کر ماموں پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی اور آپ نے شفقت سے فرمایا علاؤالدین صاحب راست، اور اسی وقت سینے سے لگا کر خدا جانے کیا کیا عطا فرما دیا۔ اس کے علاوہ وہ بھی آپ کے مجاہد اور کرامت اس درجہ شدید صبر آزما تھی کہ انہیں سن کر حیرت ہوتی ہے۔ کثرت مجاہدہ اور خاکوں سے آپ کی طبیعت میں بہت ہی قہر و جلال پیدا کر دیا تھا۔ ایک دن حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کی والدہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر کو آپ کی بیٹی سے علاؤالدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی شادی کی بات کی تو بابا فرید نے فرمایا کہ علاؤالدین صابر کلیری کو شادی اور بیوی کا ہوش نہیں ہے، لیکن بہن نہیں مانی اور بھائی سے رشتے پر اصرار کرتی رہیں۔ آخر بابا فرید نے بہن کی جذبات کا احترام کرتے ہوئے اپنی بیٹی خدیجہ بیگم کے ساتھ حضرت علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ کا نکاح پڑھا دیا۔ آپ نے دلہن کو اپنے حجرے میں دیکھا تو دریافت کیا تم کون ہو؟ خدیجہ بیگم نے جواب دیا آپ کی بیوی ہوں۔ آپ نے فرمایا جب ہم خدا کے ہو چکے تو پھر ہمیں غیر کی کیا ضرورت رہی؟ اور جب آپ نے نظر ڈالی تو دلہن کے جسم میں آگ لگ گئی۔ صبح کو ماں آئی تو بہو کو راکھ دیکھ کر غصے میں کہا کہ میں تمہارے ماموں کو کیا جواب دوں گی؟ انہیں بھی فوراً بخار آ گیا اور کچھ روز بعد وصال فرما گئیں۔ اس کے بعد آپ حجرے میں داخل ہوئے تو پورے 9 سال اندر ہی رہے اور باہر نہیں نکلے، نہ کچھ کھایا پیا۔ 9 برس کے بعد حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ جب حضرت مخدوم کے حجرے میں صبح کے وقت گئے تو دیکھا کہ آپ استغراق کے عالم میں بے ہوش و حرکت بیٹھے ہیں۔ آپ کے کان میں 7 مرتبہ لا الہ بلند آواز سے کہا تو ہوش میں آ گئے اور مرشد کو سامنے دیکھ کر قدم چومے اور آداب بجا لائے۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ نے آپ کو باہر لا کر فرقہ خلافت عطا کیا اور سند لکھی اور اس میں عظیم کی تعلیم دی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ نے آپ کو دہلی کے لیے مطمئن کیا
اور فرمایا پہلے ہانسی جا کر اپنے بھائی جمال سے اس پر مہر ثبت کرا لینا۔ جب آپ سند لے کر ہانسی پہنچے تو حضرت شیخ جمال الدین ہانوسی نے نہایت محبت اور احترام سے آپ کی مہمان نوازی فرمائی اور پیر روشن ضمیر بابا فرید الدین مسعود گنج سکر کے حالات صحت اور معلومات کی متعلق گفتگو کرتے رہے۔ اسی دوران مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مخدوم صابر کلیری نے دہلی کی خلافت کے لیے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ کی سند خلافت حضرت جمال الدین ہانوسی کو پیش کی اور فرمایا کہ آپ اس پر مہر ثبت کر دیجئے۔ اسی وقت چراغ گل ہو گیا تو جمال الدین ہانوسی نے فرمایا بھائی چراغ گل ہو گیا ہے، صبح مہر ثبت کر دوں گا، لیکن آپ نے فرمایا نہیں، دوسرا چراغ منگوا کر اسی وقت مہر لگا دیجئے۔ جمال الدین ہانوسی نے دوسرا چراغ منگوایا۔ ابھی آپ مہر لگانا ہی چاہتے تھے کہ دوسرا چراغ بھی گل ہو گیا، اب آپ صبح مہر لگوا لینا۔ اسی وقت حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے اپنی انگلی پر دم کیا تو انگلی روشن ہو گئی۔ آپ نے جمال الدین ہانوسی رحمۃ اللہ سے فرمایا اب آپ مہر ثبت کر دیجئے۔ حضرت جمال الدین ہانوسی نے یہ رنگ دیکھا تو حضرت علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ کی سند چاک کر دی اور فرمایا تمہارے دم مارنے کی تاب دہلی میں کہا تو تم ایک دم مارتے ہی دہلی کو جلا کر خاک کر دو گے۔ جواباً حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیری رحمۃ اللہ نے حالت جلال میں فرمایا کہ آپ نے میری سند خلافت چاک کی ہے، میں نے آپ کا سلسلہ چاک کر دیا اور ازودہن جا کر حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ کو ساری تفصیل گوش گزار کی۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری سند لکھ کر فرمایا میں کلیر شریف کا علاقہ تمہارے سپرد کرتا ہوں، وہاں تکبر و غرور اور گمراہی کا ایک طوفان عظیم برپا ہے، وہاں پہنچ کر خلق خدا کو ہدایت کرو اور اسلام کو تقویت پہنچاؤ۔ کلیر اس عہد میں عظیم عالیشان باروک شہر تھا۔ امیر کلیر نے آپ کو صاحب ولایت تسلیم کر لیا، مگر قاضی شہر نے ورگلایا کہ یہ جادوگر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سن کر فرمایا اس طرح آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اس فقیر عاصی کے حق میں تازہ ہوئی ہے، یہ فرما کر وہاں سے واپس چلے آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ کو خطارسال کیا، یہاں تو میں اطمینان قلب نماز اول کے ثواب سے بھی محروم ہو گیا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے صبر کی تلقین فرمائی، لیکن علماء و امرائے کے غرور و تکبر کا وہی حال رہا۔ آپ نے مرشد حق کو خط بھیجا۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے آپ کو لکھا کہ شہر کلیر تمہاری بکری ہے، تمہیں اختیار ہے، خوان اس کا دودھ پیو یا اس کا گوشت کھاؤ۔ یہ جواب پا کر آپ جمعہ کی روز جامع مسجد میں گئے۔ امرائے شہر نے آپ کو مسجد سے نکال دیا۔ آپ نے غضبناک ہو کر فرمایا ظالمو تم اللہ کے گھر میں بھی احتجاج پیدا کرتے ہو اور یہاں بھی بندہ بن کر نہیں آتے ہو، لیکن کسی نے پرواہ نہیں کی۔ آخر امام نے جب خطبہ ختم کیا تو آپ نے جلال میں آ کر مسجد کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ تو بھی سجدہ کر لے۔ یہ فرماتے ہی عظیم عالیشان مسجد فوراً زمیں بوس ہو گئی۔ اہل کلیر گھبرائے ہوئے آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا میں تو اللہ سے ویرانی کلیر کی دعا مانگ چکا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ بہت سے افراد تو جامع مسجد میں دب کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد شہر میں طاعون پھیل گیا جس نے تمام شہر کو ویران کر دیا، ہزاروں مر گئے اور جو بچے وہ جنگل اور پہاڑوں پر بھاگ گئے۔ آپ نور العارفین حضرت بابا فرید مسعود گنج سکر رحمۃ اللہ کے جانشین تھے اور صابری سلسلہ آپ ہی سے جاری ہے۔ حضرت شیخ علاء الدین علی بن احمد صابری رحمۃ اللہ علیہ کو سماع کا بہت ذوق تھا اور وہ اکثر سے سنا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال بھی عین حالات سماعی میں ہوا۔ آپ میں جذبہ الہی حد سے زیادہ تھا، زبان مبارک سے جو بھی نکل جاتا وہ پورا ہو جاتا۔ دنیا اور دنیا والوں سے انہیں کوئی غرض نہ تھی، ان سے وہ دور بھاگتے تھے اور ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں سے ایک شخص حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا کہ آپ نے حضرت شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی کو اپنا مرید اور خلیفہ نہیں بنایا، اور میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے
आसमान पर सितारों की तादाद से भी ज़्यादा अपने मुरीद बनाए हैं। आपने जवाब दिया कि मेरा शम्स रहमतुल्लाह अलैह ही काफ़ी है, जो अल्लाह की फजल से सारे सितारों पर गालिब है। वह शख्स खामोश रहा और दिल्ली आकर उसने हजरत शेख अलमुसाक से यह वाक़या बयान किया। हजरत शेख अलमुसाक ने फरमाया कि तुमने हजरत को क्यों रंजीदा किया, आइंदा ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए। बेशक उन्होंने जो कुछ फरमाया सही है, वह मुकर्रब बारगाह रब्बानी है। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह 13 रबीउल अव्वल 664 हिजरी को ऐन हालात समा और वजद में इस दारफानी से रुखसत हुए। इसलिए आप रहमतुल्लाह अलैह के मजार यकदस के जाय वकू से दूर दूर तक आबादी कायम न हो सकी। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक दिन हस्बे मामूल अपने दादा मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर झाड़ू देने में मशगूल थे कि आवाज़ आई कि हमारे मजार पर भी झाड़ू दे दिया करो। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह यह न समझ सके कि किस बुजुर्ग की आवाज़ है। चुनांचे आपने मजार शरीफ पर बैठकर मुराकबा शुरू किया तो पता चला कि यह आवाज़ हजरत साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की है। इस वाक़या के बाद हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदों के हमरा मजार यकदस पर पहुँचे। वहाँ कुरान खानी व फातिहा करवाई और हलवा शरीफ के तोसा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को सवाब पहुँचाकर हाजरीन में तकसीम किया। हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने 3 रोज़ वहाँ क़याम किया और मजार यकदस की हदबंदी की। बाँस के सतों बनाकर लकड़ियों की छत से मजार यकदस पर साया किया। इसके बाद हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह की जलालत आपकी दुआ से ख़त्म हो गई और लोग आपके मजार यकदस की ज़ियारत के लिए आने जाने लगे। हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक अपनी देरियाना रिवायत को दामन में समेटे 13 रबीउल अव्वल से कलियर शरीफ में शुरू हो जाता है। महफिल समा में कव्वाल आरफाना कलाम पेश करते हैं, जिसमें अकीदतमंद गाहें अकीदत पेश करके रूहानी कैफ व सुरूर के साथ दुनिया आखिरत के सरबुलंदी व सरफराजी की दौलत से मालामाल होकर वापस जाते हैं। यह अल्लाह के जानिसारों की तारीख है, जो इंसानी नज़रों से रूपोस हो जाने के बावजूद सदियों से हजारों अंजुमनों, लाखों मजलिसों और करोड़ों दिलों में आज भी जिंदा है। इतना अरसा गुजरने के बावजूद आपका मजार पाक कलियर शरीफ इंडिया में अकीदतमंदों के लिए मर्ज़ अखलाक